مظہر ایک طرف ایک پاکستان ہے جس میں روز آج بھی آٹے کے ٹرک لوٹے جا رہے ہیں، لوگ لائنوں میں مر رہے ہیں مفت آٹے کے چکر کے اندر، اور روز پتہ لگتا ہے جی آج لائن میں ایک بندہ مر گیا، دو مر گئے، مہنگائی کا برا حال ہے، کوئی معیشت سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائے گی، اور IMF تمام حقائق اپنی جگہ پہ ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کو بڑکے لگ رہی ہیں، یا یہ نہیں یا ہم نہیں، اور خان صاحب سے بھی کسی نے پوچھا کورٹ کے باہر تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا تو ہوں دونوں ہی رہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک نے جانا ہے تو پھر یہ نہیں رہیں گے۔ اب تو ذاتی دشمنی ہے اور وہ سب کچھ آ گیا۔ کورٹ میں جو آج سین ہو گیا ہے، اب بینچ کھل کے بالکل کھل کے اب آمنے سامنے بات آ گئی ہے، اور خالی فیصلے پہ جسٹس منصور کا کرٹیسزم نہیں تھا، انہوں نے کوئی 4-5 صفحات صرف یہی لکھا ہوا تھا کہ 184(3) کا جو مذاق بن گیا ہوا ہے وہ یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے ان 2 ججز کو بھی کرٹیسائز کیا جن کی ریکمنڈیشن پہ کیس بنا، اس پہ سارا اٹھایا۔ اب جیسے میں پہلے پوچھ رہا تھا ہارون صاحب سے، ہمارا خیال تھا کہ شاید بینچ ایسا بنے گا جس پہ سوال نہ اٹھیں۔ جب آپ کو یاد ہے 5 ممبر بینچ تھا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا جی یہ 3-2 کا فیصلہ ہوگا، 3-2 کا فیصلہ ہوگا۔ آج 5 ممبر بینچ بنا اور سارے شروع ہو گئے 4-1 کا فیصلہ، 4-1 کا فیصلہ ہوگا، وچ از ویری سیڈ کہ جب آپ فیصلے بینچ دیکھ کے پریڈکٹ کرنا شروع ہو جائیں۔ یہ سارا جو بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اور جو پولیٹیشنز کا دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ کیا اگلے آنے والے 1-2 ہفتوں کے اندر ہی سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا؟ مالک، میں جب یہ منصور علی شاہ صاحب کا اور بندوقیل صاحب کا فیصلہ آیا، اور پہلے بھی یہ لگ رہا تھا جس طرح ایک ہی مقدمے میں بینچ بار بار جو ہے وہ اس کی تشکیل نو ہو رہی تھی، تو مجھے تو 98 یاد آ گیا، اور میرے پاس وہ پریس کلپنگز پڑی ہیں کیونکہ میں نے اس وقت رپورٹ کیا تھا جب 2 سپریم کورٹ لگا کرتی تھیں۔ ایک پٹیشنرز کو لا کے کراچی سے میریٹ ہوٹل میں وہاں ٹھہرایا گیا تھا، روزانہ وہ صبح جاتا تھا، ایک پٹیشن پہ فیصلہ ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں اس کے بالکل مختلف فیصلہ دوسرے کورٹ میں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال بالکل اسی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ کہ آپ دیکھیں 9 پھر 7 پھر 5 اس طرح کی چیزوں، پھر جس وقت یہ سو موٹو لیا گیا تھا اسی وقت ڈاؤٹ آ گئے تھے۔ اس لیے ڈاؤٹ آئے تھے کہ ایک آؤٹ آف باکس سو موٹو ہوا تھا کہ ایک کوئی کسی ایس پی ڈوگر کی ہیئرنگ کے دوران 2 ججز جو ہے وہ چیف جسٹس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس پر سو موٹو لیں۔ چیف جسٹس سے سو موٹو فوراً لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کنٹروورسیز ہوئی میرے خیال میں، اور یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب یہ سجاد علی شاہ صاحب کا، اجمل میاں صاحب نہیں، مثلا میرا سوال آپ سے ایک اور ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چلیں فیصلے پر کرٹیسزم ہو گیا، آج جسٹس منصور نے جو سب سے زیادہ کرٹیسزم اس فیصلے میں بہت لمبا ہے، بڑے کیس کلاز دیے انہوں نے، وہ یہ بینچ بنانے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی کے اوپر آپ یہ نہیں لگژری نہیں ہوگی اب، اور یہ کورٹ کا مطلب ہے کورٹ پوری کرے، تو وہ تو ورکنگ آف دا چیف جسٹس اور اس کی پاورز کے اوپر بھی کھل کے آ گئے ہیں۔ یہی باتیں آج انہوں نے فیصلے میں قانون کی دلیلوں کے ساتھ، کیس لاء کے ساتھ آرگیو کیا ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کو اب ٹارگٹ کیا اسٹریٹ، اور ان کی پاورز کو اور ان کے رویے کو۔ دس گوز بیونڈ کیس سے بات آگے چلی گئی ہے۔ ہاں تو مالک، اس کا کوئی فورم ہوتا ہے نا، کہ کوئی فورم میں آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے نا، جس نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے اس چیز کو۔ دیکھیے فل کورٹ کیوں ضروری ہے اس فیصلے میں اب؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ تنازعات اس پرٹیکولر کیس میں آ گئے ہیں کہ جس کا فیصلہ جب بھی آپ کریں گے ماں سوائے فل کورٹ کے، وہ کنٹروورشل ہوگا۔ ہمارے یہاں تو ابھی فل کورٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، 2 ججز کا بھی تقرر ہونا ہے، ابھی 17 رکنی فل کورٹ ہوتی ہے، وہ ابھی نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی ہیں 15 بھی اگر ہیں تو 15 کی بینچ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ کو سننا چاہیے، اس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، بالکل فل کورٹ کو سننا چاہیے اس چیز کو، اس لیے کہ ورنہ اب تو اتنے زیادہ دیکھیے اس حوالے۔ لیکن آج بڑا شاہ جی آج بڑا کیئرفل بولے ہیں چیف جسٹس۔ دیکھو آپ جو ہے خدا کے لیے آپ معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ فل کورٹ بھی بیٹھ گیا، آج جو کچھ ہوا، یہ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا نا، اس میں آپ کو اختلافات بینچ میں نظر آئے۔ ٹھیک، یہ نہیں ہوا کہ مقدمہ ختم ہو گیا، سوال ہو گیا یہ وہ، اور اس کے بعد آخر میں فیصلے لکھ دیے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، جب تک یہ خود پہلے بیٹھیں، جو آپ مشورہ سیاست دانوں کو دے رہے ہیں نا،
خدا کے لیے ججز خود بیٹھ کے بھی اپنے مسئلے حل کریں. فریاد کی جائے کہ سر آپ لوگ اپنے ٹی روم میں بیٹھیں اور خود بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر فل کوڈ بن گیا اور وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رائے کا کھل کے یعنی کہ اختلاف رائے ہوتا رہا تو اور مصیبت. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا، لیکن ایک ٹی روم بتاتا جاتا ہوں. جب لاسٹ ٹائم یہ بینچ چل رہا تھا، لاسٹ مقدمہ یہ 9 ممبر بینچ، تو اس پہ جب اعتراضات آئے تو ٹی روم میں ہی بیٹھے تھے سارے. چیف جسٹس صاحب نے میٹنگ کال کی تھی، سارے ججز بیٹھے، اس میں فیصلہ ہوا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور نقوی صاحب ریکیوز کریں گے، اور دوسرے ججز نے کہا کہ آپ دیکھ لیں آگے کیسے چلنا ہے. تو اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا تھا. پتہ نہیں اگلی باری ٹی روم میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یا بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آ کے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن میں چھوڑے جا رہا ہوں. سب کو پتا تھا کہ اگر ڈیٹ چینج ہوئی تو ایک قیامت برپا ہوگی. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید الیکشن کمیشن 30 اپریل کی ڈیٹ کوئی 20-25 کو کرے گا کہ جی لا اینڈ آرڈر بڑا خراب ہے تو ہم نہیں 30 کو کروا سکتے. 1.5 مہینہ پہلے کیوں کیا؟ کیا از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ایک کلوزنگ کامنٹ سب کا ہے. شاہ جی ویری کوئکلی، پہلے پارلیمان آپس میں لڑ پڑی، بالکل سپلٹ آ گیا. پھر اپوائنٹمنٹس کا وقت آیا، چیف آف آرمی اسٹاف کی، ڈی جی آئی کی، انسٹیٹیوشن کے اوپر مسئلے بن گئے. رہ گئی تھی جوڈیشری بھی آج امپلوڈ کر رہی ہے اندر سے. تو پھر چھوڑو یار ایسے کیا یعنی سنجیدہ باتیں کرنی. تمہیں وہ مسرت نذیر کا گانا یاد ہے جب وہ آئی تھی؟ بڑا مشہور ہوا تھا، کان گے کاک تے کھا جان گے سن نواں پواڑا پا جان گے. تو ایسا کرو کہ میوزک کو پلے لسٹ میں لگاؤ تو اسی سے گزارا کرتے. چلے شاہ جی آپ الٹی بات ہی کریں گے. مظہر ہارون صاحب یہ بتائیں، لگ یہ رہا ہے کہ اس ساری چیز کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلے جوڈیشری ہیز ٹو ہیل اٹ سیلف. جوڈیشری کا یہ سپلٹ کیسے ہوگا ختم؟ اب مسئلہ ہے کہ آپ کی بار کاؤنسلز بھی پولیٹیکل لائنز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. جب پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی تو وہ اور بہت بیانیہ، جو پی ٹی آئی پاور میں تھی تو اور تھا. والی جو میجورٹی ہے وہ تو ایک ہی سائڈ پہ ہے، جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا. لیکن حل صرف یہ ہے، اگر جوڈیشل سائڈ پہ دیکھیں تو فل بینچ آف سپریم کورٹ، اور اگر پولیٹیکل سائڈ پہ دیکھیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے تو میرا خیال میں زیادہ بہتر. بس ویری کوئکلی، اور دوسرا کوئکلی ایڈ کریں، 1 منٹ ہے. پیپلز پارٹی بڑی خاموش ہے، بول ہی نہیں رہی ہے سارے معاملے میں. نہیں، میرا خیال ہے یہ بالکل ایک بہت واضح جو حکمراں اتحاد کی لائن نظر آئی. جن سے بھی بات کر رہے ہیں ان سے، تو انہوں نے سیدھی سی بات جن لوگوں سے بات کی کہ آپ لوگ بیٹھیں، اکراس دا ٹیبل بیٹھیں، مسائل ڈائلاگ کے ذریعے حل کیے. انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ 2 لوگوں کا مسئلہ ہے، عمران خان ایک طرف ہیں، نواز شریف دوسری طرف ہیں، آصف زرداری کے صاحب کے بھی اتنے اسٹیکس نہیں ہیں، تو اگر ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے تو کروا لیں، باقی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک فریق جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا فریق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے. تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کھچاؤ، تو لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟